السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا اس حدیث کے بارے میں جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے اس کی افطاری کے وقت دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ حدیث جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی اس ضعیف ابن ماجہ میں ذکر کی ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن یہ جو دعا ہے لیکن اس کا شاہد موجود ہے، اور شاہد جو ہے وہ ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور اسی طرح جو ہے ترمذی کے اندر 3598 نمبر ہے، اور ابن ماجہ میں 1752، اور مسند احمد میں 8030 یہ نمبر ہیں اس حدیث کے، اور یہ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ 3 بندوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں امام عادل ہے اور روزے دار ہے حتیٰ کہ افطار کر لے، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ مظلوم ہے جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے میں جو ہے وہ بادلوں کے اوپر اٹھاؤں گا، اور تیسرا وہ بندہ ہے جو مظلوم ہے، مظلوم کی دعوت۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کے بارے میں فرمایا، تو یہ حصر نہیں ہے کہ صرف 3 کی قبول ہوتی ہے اور باقی کی نہیں، یہ بیان کے لیے ہے کہ 3 یہ اہم بندے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بھی لوگ ہیں جیسے مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والے کو بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں کو قرآن جو جس کو میرے ذکر نے مصروف کر دیا تو سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ میں انہیں نوازتا ہوں۔ تو یہ نہیں، یہ 3 بندے جو ہیں ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے کریں۔ تو اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو وہ کام کر رہے ہیں یا وہ جو دعا کرنے والا ہے اس کی نیکی اور اس کے تضرع دعا کے اندر جو ہے گریہ زاری اور وہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور عدد جو اس حدیث میں 3 کا ذکر آیا ہے حصر کے لیے نہیں، یعنی صرف 3 کے نہیں، اور لوگوں کی بھی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ بیان کے لیے۔ امام عادل سے مراد ہے وہ امام جو جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے مسلمانوں میں، کسی علاقے کا ولی ہے یا امیر ہے یا امیر المومنین تمام مسلمانوں کا ہے، اور وہ اس میں عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے بجا ور لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم تمکین دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں اور زمین کے اندر، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے نتائج جو ہیں تمام معاملات کے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ تو یہاں پہ امام عادل جو ہے ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر کیونکہ اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی دعا کی قبولیت کا، کیونکہ وہ اپنے خواہش نفسیانی کی مخالفت کرتا ہے، اپنی ہوا کی مخالفت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اگرچہ وہ قادر ہے کہ جس سے ناراض اس پہ جو ہے اسے سزا دے سکے، لیکن وہ اللہ کی شریعت جو ہے اور عدل کرنے والا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور جب بھی اسے نفس اس کا برائی کی طرف بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ سب سے زیادہ نفع والا ہے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اور اگر وہ بندہ ٹھیک ہو جائے جو مسلمانوں کا حکمران ہے تو ساری رعیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ روزے دار کے متعلق حتیٰ افطر کے یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کرے، یہ مطلق ہے صائمین کے لیے، اور خاص کر رمضان میں۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ اس فرصت کے وقت کو جو ہے وہ بھولے نہ، اور حضور قلب کے ساتھ اور یقین کے ساتھ جو ہے یہ دعا مانگے اس وقت افطاری کے وقت،
کیونکہ یہ وقت جو ہے روزہ بندے کو اس وقت جو ہے محسوس زیادہ ہوتا ہے افطاری کے قریب، بالکل اس کی بندے کی قوت کمزور پڑ چکی ہوتی ہے، تو اللہ کے سامنے اس انکساری اور عاجزی کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا میں تکرار کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور ابن ماجہ میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ عند کل فطر عتقاء، اللہ کے ہاں ہر فطر پر، ہر افطاری پر عتقاء ہیں، آزاد کردہ ہے آگ سے، وذالک فی کل لیلہ، اور وہ ہر رات۔ تو جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اپنے حاضر دل کے ساتھ اور وہ روزے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی معنی خاص کر نہ پایا جائے، حرام مال کھانا یہ دعا کی قبولیت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو حرام مال نہ ہو اور ایسی چیز کوئی معنی نہ ہو، شرک نہ ہو، تو دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تیسری دعوت جو ہے وہ دعا ہے مظلوم کی، جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرفعها فوق الغمام، اللہ بادلوں کے اوپر سے اٹھاتے ہیں، قیامت کے دن اٹھائیں گے، ای فوق السحاب، وتفتح لها ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے ای الرب عز وجل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا چاہے ایک مدت کے بعد۔ تو اس میں بڑی جو ہے تنبیہ ہے اور شدید اللہ کی طرف سے جو ہے انذار ہے، اور جو ہے اللہ کی طرف سے ایک دھمکی ہے اور اللہ کی طرف سے وعید ہے، اور ہمارے لیے وارننگ ہے بہت بڑی کہ ظلم سے ہم باز رہیں۔ اور اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے خود کھولتے ہیں اس کے لیے، یا اس فرشتے کے لیے وہ دعا جو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، یا اس دعا کے لیے۔ اور ظالم جو ہے اس کی عقوبت، اس کی سزا جو ہے وہ لیٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حلیم ہے کہ شاید ظالم بندہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، گناہوں سے باز آ جائے، اور جس سے لڑائی اور ناراضگی جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ سبحانہ یمہل الظالم، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ظالم کو، ولا یہملہ، اور اللہ اسے بھولتے نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ ڈرنا چاہیے ظالم کو، یہ نہ سمجھے کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو اس کی رسی دراز ہے، کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے ظلم سے، خاص کر اپنے بندوں پر، اللہ کے بندوں پہ ظلم، ان کے دلوں کو توڑنا اور ان سے زیادتی کرنا، اس سے باز آنا چاہیے۔ اگر ایسی غلطیاں ہو جائیں توبہ کرے بندہ، اگر وہ بندے راضی نہیں ہو سکتے، دور ہیں یا اختلافات شدید ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، رحمت کی دعا کرے، حتیٰ کہ دل کو یقین ہو جائے کہ وہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، کہ ہر دعا میں جن پر ظلم کیا ان کے لیے رحمت کی، بخشش کی، اللہ سے خیر اور بھلائی کی ان کے لیے دعائیں کرے، اور کم از کم یہ ضرور کرے اگر ان سے معافی نہیں مانگ سکتا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، وہ بندے دور ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور رمضان کے یہ ایام فرصت کے ہیں، ظلم سے بھی بندہ باز آئے، اور مظالم جو ہیں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے قبول ہوتی افطاری کے وقت، تو افطار جب تک بندہ نہیں کرتا وہ وقت عاجزی اور انکساری کا ہے، جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور جسم جو ہے وہ کہہ لیں پیاس بھی شدید اور بھوک بھی لگی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں عاجزی اور انکساری سے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور شرک بھی نہیں اور حرام رزق بھی نہیں، تو اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ بندہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے جو بظاہر الغیب اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے فرشتہ ہے اللہ اس کے بھائی کے لیے جس کے لیے دعا کر رہا ہے قبول کر، اور اسے بھی وہ عطا کر دے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کروانے کا بھی طریقہ ہے کہ جو خود چاہیے اوروں کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کر دیں گے، اور آپ کے دوستوں اور قرابت داروں کو بھی عطا کر دیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔